بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 26 کا تین ٹاپکس کور کریں گے، 154 155 اور 156۔ تو یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں یہ ایک ہی بات ہم سکھاتے ہیں کہ جو ایک اچھا ٹیچر ہے صرف پڑھاتا نہیں، جو ان ٹاپکس میں جو بات آئی ہے کہ ایک اچھا ٹیچر ہے وہ صرف پڑھاتا نہیں بلکہ اپنی ٹیچنگ کا کارڈ بھی رکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور روز بروز خود کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ یہ تینوں ٹاپکس میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے اور ٹاپک 154 میں کیا بتایا گیا، کہتا ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان، پی ڈی بی۔ وٹ از پی ڈی بی؟ کہ یہ ایک جو ٹیچر کا یہ ایک ذاتی ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ٹیچر جو اپنے تجربات لکھتا ہے، اسے پی ڈی بی کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں مطلب پروفیشنل لائف میں جو وہ اپنا جو پلان ریکارڈ کرتا ہے اسے پی ڈی بی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی بی کیوں بنائے جاتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں؟ یہ ایک ہے وٹ کی کا پی ڈی بی کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے اپنی ترقی کا ریکارڈ رکھنا۔ کہتے ہیں آج کیا سیکھا، کون سی اسکل بہتر ہوئی، کون سی ٹریننگ کی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے یہ پی ڈی بی۔ دوسرا ہے کہ سی وی بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب نئی جاب کے لیے سی وی بنانی ہو نا، اگر پی ڈی بی آپ نے بنائی ہوئی ہے تو اسے دیکھ کے آپ ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں اپنی سی وی۔ پھر تیسرا ہے کہ اپنی لرننگ کی ذمہ داری لینا۔ جب ٹیچر خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا سیکھنا ہے، کس چیز میں بہتر ہونا ہے۔ نمبر 4 پہ وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے پی ڈی بی۔ صرف ماضی نہیں بتاتا بلکہ مستقبل کا بھی پلان بناتا ہے پی ڈی بی۔ مثلا اگلے مہینے کلاس روم مینجمنٹ بہتر کرنی ہے، نئی ٹیچنگ اسٹریٹجی سیکھنی ہے۔ اب پی ڈی بی میں ہم کیا لکھتے ہیں، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس سے ایگزامپل آف پی ڈی بی۔ بیکمنگ اے ڈائریکٹ ٹیچر دا پریکٹس آف ریفلیکشن۔ اب پی ڈی بی بنانے کے یہ طریقے ہیں۔ کہتے ہیں میں کس چیز، وٹ ایم آئی گڈ ایٹ، کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں، یہ ہم پی ڈی بی میں لکھتے ہیں۔ جب ہم پی ڈی بی بناتے کس طرح، یہ وہاں کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے۔ دوسرا ہے وٹ آئی ایم ناٹ سو گڈ ایٹ، کہ میری کمزوری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وٹ پریکٹس آئی وانٹ ٹو کنٹینیو، کہ کون سی چیز جاری رکھنی چاہیے۔ وٹ ایریاز آئی وش ٹو امپروو ان، کہ کس چیز میں امپروومنٹ کرنی چاہیے۔ یہ 4 ویز ہیں جو ہم پی ڈی بی بناتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنی جو پی ڈی پی ہے، پرسنل ڈائری ہے، دوسرے الفاظ میں پرسنل ڈائری کہہ سکتے ہیں، جو اس طریقے سے بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پی ڈی بی بنانے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیولپ اے اسکل، کہ اپنی جو اسکل ہے پہلے وہ مطلب مثلا کمیونیکیشن۔ اسٹیپ 2 ہے فیصلہ کرنا، کہ میں اسے کیسے بہتر کروں گا، مثلا ٹریننگ لوں گا، بکس پڑھوں گا، سینئر سے سیکھوں گا۔ تیسرا ہے ٹائم، وٹ از دا ٹائم فار دس ڈیولپمنٹ، ٹائم کے بارے میں، کہ مثلا 1 مہینے میں میں اسے بہتر کروں گا، یہ اپنا لکھ لیتا ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے آخر میں چیک کریں کہ کیا واقعی میں اسکل بہتر ہوئی۔ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو چیک ویدر یو ہیو سکسیسفل ایٹ ڈیولپنگ اسکل، کہ میں اسکل میں واقعی میں نے اسکل میں بہتری ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر جو پی ڈی بی مکمل ہونے کے بعد سے سوال کریں کہ میں نے کیا سیکھا۔ جب چیکنگ اور یور پی ڈی بی، جب آپ پی ڈی بی بنا لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ یہ سارے سوال ہیں جو آپ کو میں 1 بائی 1 بتاتا ہوں۔ کہ میں پہلا ہے کہ میں نے کیا سیکھا، کیا میں کامیاب ہوا، کہ اگر دوبارہ بناؤں تو کیا بدلوں گا، مجھے نئے کون سی چیزیں معلوم ہوئی۔ آسان مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، ایک ٹیچر کو احساس ہوا تو اچھی پریزنٹیشن نہیں دیتا، وہ پی ڈی بی میں لکھتا ہے اپنی کمزوری، لکھتا ہے پریزنٹیشن اسکل۔ اب اس کا حل ہے کہ وہ میں نے اچھی نہیں دی تو میں اس کا حل کیا نکالوں گا، تو میں روز اس کی پریکٹس کروں گا تو میں پھر اسے اپنی جو پریزنٹیشن ہے وہ میری اسے امپروو ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ کہ وہ کہہ رہا ہے میں ٹریننگ لوں گا، اپنے جو سینئر ٹیچر ہے اسے رہنمائی لے سکتا ہوں کہ 1 ماہ بعد دوبارہ اپنی اسکل چیک کرے گا۔ یہ پی ڈی پی ہے۔ یہ 154 ٹاپک میں یہی تھا۔ اب 155 ٹاپک ہے، اس میں ہے وائی بی آر افیکٹو پریکٹیشنر۔
آخر جو ریفلیکشن کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم ریفلیکشن کریں تو کریں کیوں؟ کیونکہ یہی ہمیں بہتر ٹیچر بناتا ہے. ریفلیکشن کیوں کریں؟ کیونکہ یہ ہمیں بہتر ٹیچر بناتا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ ویسے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہ روز نئی چیزیں ٹیچرز ریفلیکشن سے ٹیچر جو ہوتا ہے روز نئی چیزیں سیکھتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے. تو مین کوالٹی ٹیچر سوچتا ہے کیا غلط ہوا، کیوں ہوا، دوبارہ نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ کوالٹی ہے مین کوالٹی. نمبر 3 ہے اچھی ٹیچنگ کو برقرار رکھنا. صرف غلطیاں نہیں دیکھیں، جو اچھا ہوا اس سے بھی ریپیٹ کرنا چاہیے. نمبر 4 ہے صرف سوچنا کافی نہیں، ریفلیکشن بھی ضروری ہے ایکشن کے بعد. مثلا آج لیکچر اچھا نہیں گیا، صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگلی بار نئی ٹیکنیک بھی استعمال کرنی ہوگی. یہ سب ریفلیکشن میں آ جاتا ہے. آگے ریفلیکشن سے کون سی اسکل بہتر ہوتی ہے؟ یہ نیچر پوائنٹ بتائے ہوئے انہینس یور سیلف اویئرنیس. جو ریفلیکشن ہے اس سے پہلا ہوتا ہے سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، اپنی خوبی اور خامی معلوم ہوتی ہے. نیکسٹ ہے کریٹو تھنکنگ. ڈیولپ کریٹو آنسر ٹو ڈیفیکلٹیز. نئے خاص سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. انہینس یور پرابلم سالونگ اسکل کہ مشکلات آسانی سے حل ہوتی ہیں. انہینس یور ابیلٹی ٹو ایویلویٹ. اپنے کام کو صحیح جائزہ لینا آ جاتا ہے. پھر انہینس یور ابیلٹی ٹو ایکشن پلان فار سکسیس کہ اگلے قدم پلاننگ کے ساتھ اٹھاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے لیڈرشپ. میک یور افیکٹو مینیجر. آہستہ آہستہ ٹیچر مینیجر لیڈر بھی بن سکتا ہے. اسلام ساگر ہو گئے، کوئز ہو گئے، فیل زیادہ بچے فیل ہوئے. عام ٹیچر کہے گا بچے نہیں پڑھتے. جو ریفلیکٹ ٹیچر کہے گا کیا میری ٹیچنگ میں مسئلہ تھا. یہ جو میں نے پیچھے ٹاپک پڑھایا ہے اس سے وہی ہے. کیا میری ٹیچنگ میں مسئلہ تھا، کیا مثالیں کم تھیں، کیا سوالات مشکل تھے. پھر اگلی کلاس بہتر لیتا ہے. یہ جو افیکٹ ٹیچر یہ سوچتے ہیں بات. نیکسٹ ہے ٹاپک 156 گیلیز پروسیس آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک بتاتا ہے کہ ریفلیکشن کیسے کیا جائے. سب سے پہلے گڈ ایویڈنس. گڈ ایویڈنس از امپورٹنٹ، یعنی جو معلومات اکٹھی کریں وہ صحیح ہو، متعلقہ ہو، ریلیونٹ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، ہماری لرننگ سے تعلق رکھتی ہو. پھر یہ ہے کہ جو ریفلیکشن ہے اس کے 3 لیول ہیں. یہ انہوں نے بتایا ہے بیکمنگ یہ ڈائیگرام میں. ایک ہے نیول گیزنگ. سیکنڈ لیول ہے لرننگ فرام دا ڈیز کویس. تھرڈ لیول ہے ٹاکنگ اباؤٹ وٹ یو ڈو ود ادرس. لیول نمبر 1 دیکھتے ہیں. نیول گیزنگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ایمانداری سے دیکھنا، خود سے پوچھنا میں نے کیا کیا، میں نے کون سی غلطی کی، میں کیسے بہتر بن سکتا ہوں. یہ نیول گیزنگ میں آ جاتا ہے لیول 1. مثال کے طور پر میں نے بچوں سے کلاس میں دلچسپی نہیں دی. کلاس میں بچوں نے دلچسپی نہیں. ٹیچر خود سے سوچتا ہے شاید میری آواز کم تھی، میں نے کوئی مثالیں نہیں اچھی دی، مثالیں مجھے بہتر کرنا چاہیے. یہ نیول گیزنگ میں سوچتا ہے. لیول 2 ہے لرننگ فرام دا ڈیز کویس. دن بھر جو کچھ ہوا اس سے سیکھنا، یعنی جو لیسن پڑھائے نا، لیسن لینا ہر ایکسپیرینس سے لیسن لینا. مثلا آج بچوں نے بہت سوال کیے، ٹیچر سوچتا ہے یہ اچھی بات تھی، اس کا مطلب بچے دلچسپی لے رہے ہیں. لیول 3 ہے ٹاکنگ اباؤٹ وٹ یو ڈو ود ادرس. اپنے تجربات دوسروں سے شیئر کرنا. مثلا کلیگ کے ساتھ، مینٹور کے ساتھ، اپنے پرنسپل کے ساتھ، سینئر ٹیچر کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے وہ فیڈ بیک دیتے ہیں آپ کو، جس سے نئی چیزیں سیکھتا ہے ٹیچر. اگر گیلس کے مطابق ٹیچر کے مطابق بہترین ٹیچر وہ ٹیچر ہے. گیلس کے مطابق جو تھا بہترین ٹیچر وہ ہے جو ہمیشہ ریفلیکشن کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، نئی اسکل سیکھتا ہے،
اور آپ اگلی بار بہتر طریقہ استعمال کرتا ہے. سام صاحب ٹیچر نے گروپ ایکٹیویٹی اٹھائی لیکن کامیاب نہیں. وہ سوچتا ہے کیا پلاننگ کمزور تھی. پھر سینئر ٹیچر سے بات کرتا ہے, مشورہ لیتا ہے, اگلی بار بہتر پلاننگ کرتا ہے. یہی گیلیز پروسیس ہے. یہ میں نے گیلیز پروسیس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. بس اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ لیکچر اینڈ ہو گیا ہے.